اس پر لکھا ہے شاگرد ساز شاگرد، ڈسائپل میکنگ ڈسائپل. شاگرد بنانے والا. شاگرد کون ہے؟ جو آگے شاگرد بنانے والا ہے. اور یہ ایک ٹریننگ ہے جس میں سے ہم گزریں گے. یہ آپ کے ہاتھوں میں جو کتاب ہے اس پہ لکھا ہے دا تموتی انیشیٹو. اس کا آپ پہلا پیج جب کھولیں گے تو یہاں پہ آپ کے لکھا ملے گا دا تموتی انیشیٹو ڈسائپل میکنگ ڈسائپل، DMD. اس کتاب کو ہم DMD بھی کہتے ہیں، ڈسائپل میکنگ ڈسائپل بھی کہتے ہیں، شاگرد ساز شاگرد بھی کہتے ہیں. تیموتی انیشیٹو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے. یہ ادارہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر کام کر رہا ہے، اور ان کا جو مین تھیم ہے وہ ہے چرچ بنانا، شاگرد بنانا، چرچ بنانے کے لیے شاگردوں کو تیار کرنا. جیسے آج کے دن آپ یہاں موجود ہیں اور ہم اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اور جب یہ ٹریننگ مکمل ہو جائے گی اور اس ٹریننگ کے دوران ہی آپ سب کو جب ہم یہ سکھائیں گے تو آپ سب جا کر خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائیں گے اور روحوں کو بچائیں گے، اور پھر ان کو آپ ایک کلیسیا کی صورت میں تیار کریں، اور وہی پھر آگے چرچ پلانٹ ہوگا. اور یہ ادارہ، یہ تنظیم یا یہ منسٹری جو ہے، یہ اس طرح سے انجیل کی پھیلاؤ کے لیے کام کرتی ہے. سو آج ہم اس تنظیم کا حصہ بھی بن رہے ہیں، اور اس میں جب آپ ٹریننگ کے پروسیس میں آئیں گے تو آپ کو ہم تموتی کہیں گے، تموتیس. آپ تموتیس ہیں اور میں پول ہوں. پلوس تموتیس کو تیار کرتا ہے، اور پھر آپ جب جائیں گے آپ تیتس کو تیار کریں گے. ہیلیلویا. سبرات آپ بھی آ کے بیٹھ جائیں. اس کی جو مرکزی آیت ہے، دوسرا تموتیس اس کا دوسرا باب، اور اس کی دوسری آیت ہے، سب نکالیں پہلے صفحے پر ہی جہاں پہ تموتی انیشیٹو لکھا ہے نیچے یہ آیت ہے. سب مل کے ہم اس کو پڑھیں گے. اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں. سب مل کے ذرا پھر سے پڑھیں گے. جی آپ نے پڑھتے جانا ہے. اور جو باتیں پڑھتے جائیں گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں. آمین. پلوس تموتیس کو کیا کہہ رہا ہے؟ جو باتیں تو نے مجھ سے بہت سے گواہوں کے سامنے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کا باعث ہوں یا قابل ہوں. سو یہ مرکزی آیت آپ نے زبانی یاد کرنی ہے. سو ایک چیز ہم نے یاد رکھنی ہے
ہمارا خدا ہماری انکریجمنٹ کرتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ شیطان کی جو منسٹری ہے وہ الزام لگاتا ہے۔ شیطان دوسروں پہ کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے، لیکن خدا یا یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ابلیس کی منسٹری کیا ہے؟ دوسروں پہ الزام لگانا۔ خدا کی منسٹری کیا ہے؟ وہ گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، وہ بے حوصلہ کو حوصلہ بخشتا ہے، اور وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمیں تیار کرتا ہے۔ ہم جس کام کو کرنے کے قابل نہیں ہیں، لائق نہیں ہیں، خداوند ہمیں اس لائق بنا دیتا ہے۔ اور پولس نے یہ کہا، ہمیں دہشت کا روح نہیں بخشا گیا، ہمیں تربیت کا روح دیا گیا۔ بائبل کے اندر ہم جانتے ہیں موسیٰ ایک پڑھا لکھا قابل شخص تھا، اسے ایک قتل ہو گیا، اور شیطان اس کو یہی سکھاتا اور یہی بتاتا کہ تو قاتل ہے، تو قاتل ہے، اور وہ اپنی زندگی بیابانوں میں گزارتا تھا۔ لیکن خدا نے اس کو چنا، اور خدا کے سامنے بھی وہ کہنے لگا کہ میں بول نہیں سکتا، میں نہیں جا سکتا، لیکن خداوند نے اسے حوصلہ دیا، خداوند نے اسے انکریج کیا، خداوند نے اسے پش کیا، خداوند نے اسے بتایا کہ تو کر سکتا ہے کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ ہمارا مین فوکس اس ٹریننگ کا یہ ہے کہ ہم نے خدا کے لیے روحوں کو بچانا، ہم نے اپنے خدا کے لیے بھیڑوں کو گلہ میں لانا ہے۔ خداوند ہماری حوصلہ افزائی کرتا، اس لیے کبھی بھی آپ یہ مت سمجھیں خدمت میں منفی یا مثبت جو بھی حالات آپ کے ساتھ پیش آئے، آپ نے ثابت قدم رہنا، کیونکہ آپ کو حوصلہ دینے والا یسوع آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو بے دل نہیں چھوڑے گا، نہ بے دل ہونے دے گا، یسوع آپ کے ساتھ۔ بائبل میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں، اور جب تک ہم یسوع کے ساتھ متفق رہیں گے ہم یسوع کے ساتھ چل سکیں۔ اگر ہم یسوع کے ساتھ متفق نہیں ہیں تو ہم یسوع کے ساتھ، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ کیسے اکٹھے چل سکتے ہیں جب تک وہ متفق نہ ہوں۔ تو اس لیے دو لوگ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جب تک ہم خدا کے ساتھ متفق ہیں ہم خدا میں چل سکتے ہیں، خدا میں بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مت سوچے کوئی بھی کہ جب یہ ٹریننگ کرنے آیا ہوں شاید میں اس لائق نہیں، میں اس قابل نہیں۔ نو، آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ کے ساتھ جو آپ کو حوصلہ دینے والا ہے وہ آپ سے سب کچھ کروا سکتا۔ موسیٰ نے بھی کہا تھا میں نہیں کر سکتا۔ بائبل میں داؤد بھی ایک قاتل ہے، دوسروں کی بیوی اسے لے لی، لیکن خدا نے پھر بھی اس سے جنگیں لڑوائیں اور اس کو جتایا، اور خدا کا دل کا پسندیدہ شخص وہ ہے۔ اتار چڑھاؤ مثبت منفی حالات آئیں گے، لیکن ہم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ سو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کے پاس بکس ہیں، TTI کا مشن۔ اس کا تعارف میں نے بتایا۔ TTI تموتی انیشیٹو کیا ہے؟ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کلیسیائیں قائم کرتے ہیں یا شاگرد بنانے کی تحریک ہے۔ سو اس کا مشن جو ہے تمام دنیا کے اندر شاگردوں کو بنانا یا شاگرد ساز کلیسیاؤں کو تیار کرنا۔ پھر ہم
ओके जी, सो मिशन क्या है? टीटीआई का मिशन तमाम दुनिया के अंदर शागिर्द साज कलीसियाओं के जरिए मसीह यीशु की बादशाही को वुसअत देना। सारी दुनिया के अंदर मिशन क्या है? सारी दुनिया के अंदर शागिर्द साज कलीसियाओं के जरिए मसीह यीशु की बादशाही को वुसअत देना। फिर इसकी रोया जो है, टीटीआई की रोया मसीह खुदावन की फर्माबरदारी में, किसकी फर्माबरदारी में? मसीह खुदावन की फर्माबरदारी में उसकी बादशाहत के शराकतदार होने के जरिए उसकी कलीसियाओं को कायम करना और उस कलीसिया को बढ़ते और फलते हुए देखना, ये इसकी रोया है। यानी मसीह के इख्तियार में रहते हुए बादशाही के लिए, मसीह की बादशाही के लिए क्या करना? कलीसियाएं कायम करना। और मैं आपको बताऊं, ये बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग है। ये असल में बाइबल स्टडी क्लास नहीं है, ना ये सेमिनरी है। ये ट्रेनिंग है चर्च प्लांटिंग की, शागिर्द बनाने की और शागिर्द बनने की और कलीसियाएं कायम करने की, और ये एक बड़ी जबरदस्त ट्रेनिंग है। सो हम इसको जब सीखेंगे तो आप एक ऐसी कान के अंदर दाखिल हो जाएंगे, जैसे सोने की कान हो तो उसको खोदते जाएं तो उसमें से क्या निकलेगा? सोना। तो जैसे जैसे इस ट्रेनिंग में हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें जो है शागिर्द साज कलीसियाएं कायम करना, क्या होया है? शागिर्द साज, शागिर्द बनाने वाली कलीसिया तैयार करना। आज हम किस तरह की कलीसियाएं कायम करना चाहते हैं? आज हम किस तरह की कलीसियाएं कायम करना चाहते हैं? इनकी रोया या इनका इस ट्रेनिंग का जो मकसद है, वो कलीसियाएं जो शागिर्द बनाए, शागिर्द कायम करने वाली या शागिर्द तैयार करने वाली कलीसियाएं। बिलफर्ज, अगर एक कलीसिया 3 महीनों में 100 शागिर्द अगर बनाती है 3 महीनों में, तो एक साल में कितने बन जाते हैं? 400। अगर चले 3 माह में आपने 10 डिसाइपल बनाए तो एक साल में कितने बन गए? 40। और मैं समझता हूं जिस कलीसिया में 40 शागिर्द हों और फिर वो आगे काम करें तो कलीसिया की तरक्की अगले दूसरे साल में कहां पे जाएगी? आज तो मुश्किल से कलीसियाओं में 40 लोग हैं, और जब आप शागिर्द साजी का काम करेंगे, शागिर्द बनाएंगे, डिसाइपल बनाएंगे, तो फिर बात कहां पर जाएगी? चर्च ग्रो करेगा, आपकी पर्सनल तरक्की होगी और आप सबसे बढ़कर यीशु मसीह का काम करेंगे, उसकी खिदमत करेंगे। और जब आप यीशु मसीह की खिदमत करेंगे तो खुदा बाप ने ये कहा था, यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरी खिदमत करता बाप उसकी इज्जत करता। तो ये हमारे लिए कितना बड़ा ऑनर होगा। सो एक सवाल और मैं करूंगा, मसीह के बदन में कौन सी बीमारियां हैं? आज कलीसिया के अंदर क्या कमियां हैं? यह बीमारियां हैं। मसलन हमारी कलीसियाओं में आजकल क्या हो रहा है, मैं कुछ बताऊं। मसलन अदम मार्फत है, लैक ऑफ नॉलेज।
میں اس خرابی کی یا بیماری کی بات کر رہا ہوں جو ہماری خلیش ہو. مسیح کا بدن کامل ہے، اس طرف نہ جائیے گا، ٹھیک ہے. بھیڑیں ایک دوسرے کی اسٹیلنگ، ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ممبر چرانا. یاد رکھیں ممبر چوری ہو جاتے ہیں لیکن شاگرد نہ وہ چھوڑ کے جاتا ہے، ہو ویسے نہ وہ چھوڑ کے جائے گا نہ اسے کوئی چرا سکتا ہے. ہم نے ممبر بنانے پہ زور بڑھا دیا ہے لیکن اب ہم نے شاگرد بنانے پہ ممبرس چھوڑ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں، بھیڑیں چوری ہو گئی، فلانا ہو گیا. نو، آپ کا ڈسائپل کہیں نہیں جائے گا، اس کو جو سے مرضی حالات میں سے گزارے. میرے ڈسائپل ادھر بیٹھے انہیں پتہ ہے بڑے برے حالاتوں میں سے گزرتے ہیں، چھوڑ کے نہیں جاتے. میں ان کا شکر گزار. سو ڈسائپل اگر ڈسائپل ہوگا، سو اس لیے ایک خادم یو ایس اے کا ڈاکٹر کمان، اس نے کہا، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خیال میں نمبر 1 پہ کون ہے؟ خدمت میں یا روحانی زندگی میں نمبر 1 پہ کون ہے؟ خدا. اس کے بعد ہماری فیملی، پھر ہمارا کلیسیائی کام چرچ، نمبر 3 پھر ہمارا کام، ہماری خدمت ورک، پھر ہماری پلاننگز. آج ہم نے کچھ چیزوں کی ترتیب کو، پلانز ہم پہلے کرتے ہیں، کام ہم بعد میں کرتے ہیں. خدا اور خدمت ہم سب سے پیچھے چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہمارے منصوبے جو ہوتے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے. اس لیے جب ڈسائپل شپ میں ہم ہوں گے تو پھر ہم ایک ڈسپلن میں ہوں، ایک ترتیب میں، ایک آرڈر میں ہوں. تو اس لیے ہمیں اس ترتیب کے اندر، ڈسائپل شپ ایک ترتیب کا نام ہے، ڈسپلن کا نام. میں نے پہلے کیونکہ کہا یہ بائبل اسٹڈی نہیں ہے، ایک ٹریننگ ہے، یہ تھوڑا سا ہٹ کے مواد آئے گا، لیکن آگے چل کے جو آپ کو مزہ آنے والا ہے نا، پھر آپ وہ دیکھیے گا. سو آج میں جو ایک بات آپ سب سے کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر جو یہاں پر بیٹھے ان کا لگاؤ خدمت کے ساتھ، اور یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ خدا کے خادم بھی یہاں موجود ہیں. سو ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں آپ کے لیے ایک پلپٹ چھپا ہوا ہے. کیا کہا میں نے؟ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں آپ کے لیے ایک پلپٹ چھپا ہوا ہے. وہ میں نے آج منگوا لیا، یہ چھپا ہوا ہے. آپ کے لیے ایک پلپٹ چھپا ہوا ہے. شاگرد جو ہے، نہ شاگرد چرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پلپٹ چرایا جا سکتا. آپ نے آج کی ٹریننگ اور کلاس کے بعد اس پلپٹ کی تلاش شروع کرنی ہے. ہر شہر میں، ہر گاؤں میں آپ کے لیے ایک پلپٹ چھپا ہوا ہے جہاں سے آپ نے جا کر منادی کرنی ہے. اور آپ جب منادی کریں گے تو آپ لوگوں کو بچائیں گے. ہاللویا. آپ نے آج کس کی تلاش شروع کرنی ہے؟ پلپٹ کی. پلپٹ کی تلاش کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے منادی کرنی ہے، ہم نے کلام سنانا ہے، ہم نے روحوں کو بچانا ہے، ہم نے شاگرد تیار کرنے ہیں، ہم نے مسیح کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کرنا ہے.
सो आपने वो पुलपट आज तलाश करना है। आमीन। सो हम अपनी मरकजी आयत पर फिर से आएंगे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब जी आगे इस आयत को हम पढ़ें। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। इस आयत के अंदर अब हम गौर करें, इस आयत के अंदर क्या क्या। नंबर 1, इस आयत में क्या है? पहली पुष्ट। पहली पुष्ट मुझसे सीखी। पहली पुष्ट कौन है? पौलुस रसूल, ये है पहली पुष्ट। दूसरी पुष्ट कौन है? तीमुथियुस। मेरी इंग्लिश को तो समझ लेना, ठीक है। और तीसरी पुष्ट कौन है? तीसरी पुष्ट कौन है? नजर आ रहा है ना सबको? ईमानदार। और चौथी पुष्ट कौन है? दूसरे लोग। इस आयत के अंदर ये मरकजी आयत है इस ट्रेनिंग की। और मैंने पहले भी कहा ये आयत आपको जुबानी याद होनी चाहिए। जब तक हम शागिर्द या शागिर्दियत की नस्लों पर काम नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। पहली पुष्ट पौलुस, उसके बाद तीमुथियुस, फिर ईमानदार, फिर दूसरे लोग। अब इसको एक और पैटर्न के अंदर हम देखेंगे। पहले पौलुस है, फिर तीमुथियुस, फिर ईमानदार यानी तीतस, और फिर तीतस के बाद दूसरे लोग। सारे लोग हमारे लिए अहम थे, ठीक है। शागिर्दियत की नस्लों पर हमें काम करना। अगर मैंने अगली नस्लों को तैयार करना है या अगली नस्लों को मैं तैयार कर रहा हूं, तो मैंने पौलुस ने वो कलाम तीमुथियुस के सुपुर्द किया, तीमुथियुस ने तीतस के, तीतस ने आगे दूसरे लोगों के, और इस तरह से क्या हुआ? कलीसिया मल्टीप्लाई होती चली गई। इसी तरह जब हम इस रोया के तहत कि मैंने सीख लिया है, मैंने उसको भी बताना है, मैंने उसको भी सिखाना है, फिर वो भी दूसरों को सिखाता चला जाएगा। इस तरह से क्या होगा? हम मसीह की बादशाही में काम करने वाले बन जाएंगे। हमें कितना अच्छा लगता है। कोई आप कितने ग्रेड के ऑफिसर हैं? 70 और 7 ठीक है। और किसी बड़े अच्छे इदारे में आप काम कर रहे हो, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ठीक है, नंबर 1 मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की। सारा काम ही यहाँ से शुरू होता है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ठीक है। बड़े अच्छे इदारे में हमारी जॉब हो तो हम कहते हैं जी नाम ले लें आप किसी चेक पोस्ट पे, मैं उस इदारे का आम से वर्कर हूँ। आप कहें जी मैं उस इदारे का, मैं फौज का वर्कर हूँ, मैं पुलिस का वर्कर हूँ, बस आप नाम लें, वो आपको कहते हैं सर
آپ نے کھانا کھایا، آپ پیسے بھی نہ دیں، آپ چیک پوسٹ سے بھی فری جائیں، ٹھیک ہے، کس کی قدر ہے؟ اسی ادارے کی۔ اور یہ ادارہ جس کے آج آپ ٹریننگ کر رہے ہیں، جس کے شراکت دار بن رہے ہیں، یہ ادارہ سب اداروں سے بڑا ادارہ ہے۔ یہ آپ زمینی ادارے میں نہیں، یہ آپ آسمانی ادارے میں کام کرنے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ آسمانی ادارے میں کام کر رہے ہیں آسمان کی بادشاہی کے لیے، تو پھر خدا آپ کے لیے بھی، آپ کے ساتھ بھی کھڑا ہے۔ ہیلیلویا، خداوند آپ کے ساتھ۔ اس لیے میں نے پہلے کہا ڈسکریجمنٹ شیطان کی طرف سے ہے، لیکن خداوند ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم اس کا کام کریں۔ اس لیے کبھی بے دل نہ ہو، ہمیں خوف کا روح نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ خدا، ہم آگے بڑھیں گے، صفحہ نمبر 14 پہ آئیں گے۔ اس سے پہلے 13 نمبر صفحے پہ آئیں۔ کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جی نکالا 13 صفحہ۔ اس سے پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں 3 ایرو ہیں، کیا لکھا ہے؟ پیچھے دیکھیں، اوپر دیکھیں، جی اوپر دیکھیں، پیچھے دیکھیں اور آگے دیکھیں۔ یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ کیا 3 ایرو بتا رہے ہیں؟ اوپر دیکھیں، پیچھے دیکھیں اور آگے دیکھیں۔ اوپر آپ نے خدا کو دیکھنا، پیچھے آپ نے اس کام کو دیکھنا ہے جو آپ کرتے ہوئے آئے ہیں، اور آگے آپ نے اس کارگر میں چلنا ہے جو آپ نے ابھی کرنا ہے، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اوپر دیکھیں، پیچھے دیکھیں۔ چلیں پیچھے ہم دیکھتے ہیں، پیچھے آپ نے ابھی کیا کیا؟ جب پیچھے دیکھنا ہے تو پیچھے ہم نے یہ چیزیں اسٹڈی کی، ٹھیک ہے، اور پھر آگے ہم نے اب جانا ہے صفحہ نمبر 14 پر۔ تیرہ 14 اور آگے 15 آ گیا۔ سو خدا سوری میں 14 صفحہ کہہ رہا ہوں، 8 نمبر پہ میں جلدی جمپ لگا۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اوپر دیکھیں، پیچھے دیکھیں اور آگے دیکھیں، اوپر دیکھیں، پیچھے دیکھیں اور آگے۔ یہ ٹریننگ کا کتے تھلے کرا دی ہے۔ ٹی ٹی آئی کی مرکزی اقدار، اس کی ویلیو، پہلی ویلیو اس کی کیا ہے؟ سامنے لکھنے کی ضرورت تو نہیں نا، بکس پہ آپ کے پاس ہے، آپ وہاں سے کاپی پہ یا آپ کے پاس پیپرز وغیرہ ہیں، آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کے شراکت دار ہیں، اس کے حصے دار ہیں، اس ٹریننگ کے، ٹھیک ہے۔ اس کی ویلیوز کیا ہیں، اقدار کیا ہے، یہ کس پر فوکسڈ ہے؟ کنگڈم پر، بادشاہ پر۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ بادشاہی، اور اس کی بادشاہی خدا کی، خدا کی بادشاہی۔ خدا کسی تنظیم کو نہیں جانتا، نو لیونگ برانچ، نو فیتھ چرچ، نو اینی چرچ۔ خدا کسی تنظیم کو نہیں جانتا۔ خدا جب آسمان سے نیچے دیکھتا ہے تو خدا لوگوں کو دیکھتا ہے، اور کس طرح؟ خدا 2 قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ خدا کی نظر جب آسمان سے پڑتی ہے تو خدا 2 قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو پہلے آدم کے گناہ کے
ग्रुप में हैं। दूसरे वो लोग हैं जो दूसरे आदम यानी आदम सानी यीशु मसीह के खून की बदौलत निजात पाके बच गए। खुदा की निगाह किसी तंजीम किसी इदारे पर नहीं, खुदा की निगाह दो किस्म के लोगों पर है, और खुदा ये चाहता है कि उस ग्रोह को भी उस ग्रोह में शामिल कर लिया जाए जो यीशु मसीह की बदौलत बच गए। खुदा किसी चर्च को नहीं दे, खुदा सिर्फ लोगों को। आसमान पे कभी भी हमारा चर्च नहीं पूछा जाए, एक शनाख्त जरूर पूछी जाएगी, क्या आपके जामे यीशु के खून से थे? ये नहीं पूछा जाएगा आप कौन से बड़े चर्च से आए या कौन से छोटे चर्च से आए। नो, ये पूछा जाएगा आपका नाम किताबे हयात में नहीं। तो यीशु ने क्या कहा था? इस बात से खुश ना हो कि तुमने बड़ी बदरुएं निकाल ली हैं, इससे खुश हो तुम्हारा नाम किताबे हयात में। तो ये पूछा जाए। तो ये सब कुछ खुदा की निगाह में पहला जो आदम है, ये क्या है? पहले आदम जो है वो निजात याफ्ता नहीं है, वो गुनाह में गिर गया। दूसरा आदम निजात को लेकर आया है और उसके वसीला से दुनिया ने निजात पाई। इस तरह से हम बादशाही की रूह को समझें और जाने। बादशाही की जो रूह है वो मल्टीप्लाई है, वो बढ़ने की है, फलने की है। हम जब इसके शराकतदार हैं, हिस्सेदार हैं, खुदावंद यीशु मसीह की जो कलीसिया है, वो कितनी कलीसिया है, कितनी कलीसियाएं? खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं कलीसियाएं बनाऊंगा। एक हम सब क्या हैं? एक कलीसिया। हमारे इदारे, हमारी डिनोमिनेशंस अलग अलग हैं, लेकिन याद रखें हम सब एक। मेरी नजर में वो कुछ जो बितरे शिते हैं वो नहीं, जो मसीह पर ईमान रखते हैं, जो मसीह पर ईमान नहीं रखते, चाहे वो चर्च बनाए जो मर्जी करें, लेकिन ईमान उनका मसीह पर नहीं है। ऐसे भी हमारे अंदर है, ऐसी बिदात हैं, लेकिन जो मसीह के कफारे पर ईमान रखते हैं, मसीह के खुदामंद होने पर, मसीह के खुदा होने पर, मसीह के बेटा होने पर ईमान रखते हैं, वो हम सब एक। दूसरा आदम तंजीमों पर नजर नहीं करता, खुदा यीशु पर निगाह करता है कि यीशु के खून की बदौलत कितनों ने निजात पाई। और उसके खून बहाने से ना सिर्फ हम निजात याफ्ता हैं, ना सिर्फ हम एक कलीसिया हैं, बल्कि हमारी आपस में रिश्तेदारी है, हम बहन भाई हैं, हम मसीह में मसीह के भाई हैं और हम मसीह में आपस में भी भाई हैं। इसलिए हमें इस बादशाही पर, इसकी जो वैल्यू है, इसकी कदर है, इसकी बुनियाद है, वो बादशाही पर फोकस है, बादशाही पर बेस्ड करती है। दूसरी वैल्यू जो इसकी है, रूह कुद्स की रहनुमाई में कलाम मुकद्दस की बुनियाद है। ये रूह कुद्स की बुनियाद पर कलीसियाएं कायम करना, हम रूह कुद्स और कलाम मुकद्दस से रहनुमाई लेकर कलीसियाओं को कायम करें। इनकी कदर वैल्यू ये। तीसरा नंबर दयानतदारी है। खुदा कमाल दयानतदारी की कदर करता है। नंबर 4 शागिर्द साजी कलीसिया कायम करने का बायस बनती है।
disciple making leads to church planting. شاگرد بنانا، شاگرد سازی کرنا، شاگرد تیار کرنا کلیسیائیں قائم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ کلیسیائیں قائم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شاگرد سازی کی جائے، شاگرد تیار کیے جائے۔ پانچویں بات، دعا اس میں اولین ترجیح ہے۔ پریئر از پریورٹی۔ نمبر 6، تمام لوگ اہم ہیں۔ نمبر 2 پہ جو تھا روح القدس، روح القدس کی رہنمائی میں بائبل کی بنیاد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جی روح القدس کی رہنمائی میں چلتے ہیں، کلام کیا کہتا ہے ہم نہیں جانتے۔ سم ٹائم خدا کا روح ہم سے بولتا ہے، کلام بھی دیتا ہے، کلام کرتا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بائبل مقدس بھی خدا ہی نے دی ہے، اور بائبل مقدس کا مصنف کون ہے؟ روح القدس۔ تو پھر بہت دفعہ گزشتہ ایام میں بڑے معتبر پادری صاحب تھے، تو وہ جب آتے تھے اسٹیج پر تو بائبل کو بند کر دیتے تھے، کہتے تھے رون کلام اچھے رون کلام اچھے، کہ وہ کہتے تھے کہ اب بائبل کی ضرورت نہیں، روح القدس سے میرے اندر کلام ڈال۔ تو بائبل اور روح القدس بیلنس، بائبل کی ترجیح اتنی ہی ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح کون ہے؟ یوحنا پہلے باب میں مجسم کلام، کلام مجسم ہوا کلمہ، تو یہ وہی تو کلمہ ہے۔ تو بائبل کی اہمیت کیسے کم ہو سکتی؟ اس کے منہ کی بات ہے، گو کہ ہمارے پاس کتاب کی صورت میں یہ کلام بھی اب تک زندہ رہے گا، یہ بھی نہیں مطلب۔ خدا زندہ ہے، روح القدس زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، اس کے منہ کی بات ہے، کلام بھی سب کچھ ٹل جائے گا، لیکن میرے منہ کی بات ہے۔ سو اس لیے ہم نے بائبل کی بھی اتنی ہی قدر کرنی ہے، اس کو بھی اگنور نہ کریں۔ نظام دھرم ورم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، کچھ لوگوں کے لیے چیزیں بھی ٹھوکر کا باعث ہوتی ہیں، کچھ لوگ کلام کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو روح القدس کے درجے کو ثانوی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے چیزوں کو بھی بیلنس کریں۔ نمبر 2، روح القدس کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں، روح القدس ہی ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے دیانت داری، میری آواز آ رہی نا؟ اس سے میں تھوڑا سا دیانت داری یہ ہے جو میں کہتا ہوں وہ میں کروں، جو میں کہتا ہوں، اس میں تضاد ہونا وہ کیا ہے؟ وہ دیانت داری نہیں۔ جب ہم دیانت داری کی بات کرتے ہیں تو ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے؟ دیانت داری سب سے پہلے پیسے کی طرف، پیسے دین لین، اور اس میں ہم جاتے ہیں، لیکن ہمیں پیسے کے معاملے میں نہیں، ہمیں ہر معاملے میں دیانت دار ہونا ہے، اور سب سے بڑھ کر خدا کے کلام کو سنانے میں اور انجیل کی وسعت کے لیے ہمیں دیانت داری سے کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے۔ اگر ہم ڈنڈی مار جائیں گے تو پھر ہم دیانت دار نہیں ہیں، اور شاباش کس کو ملی؟ جو دیانت دار تھا، کہ جڑا میرے منہ سو
تو جو نکمے نوکر سوئے ہوئے تھے تو انہیں کیا ملا؟ جو کچھ اس کے پاس ہے دے دو۔ سو دیانتداری کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ غلطی نہیں کر سکتے۔ سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں غلطی نہیں کر سکتا، یہ بھی میری دیانتداری نہیں، غلطی ہو بھی سکتی اور ہو جاتی ہے۔ جو کام کرے گا وہ ہوگی۔ پھر دیانتداری کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں کامل ہو گیا، میں اول اور میں یہ صرف یسوع کو دنیا جو بندہ کے بندہ پھر یہ صرف یسوع ہی کہہ سکتا ہے میں اول میں آخر۔ دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں میں اسے قبول کروں، یا میں جو کچھ کہتا ہوں میں اسے کروں۔ دیانتداری یہ بھی ہے کہ میں کیا کروں؟ درست رپورٹ دوں۔ ایک شاگرد کیا دیانتداری ہے اس کی؟ اس سے کیا دینی ہے؟ گول مول سی رپورٹ۔ جب گول مول سی رپورٹ آئے گی تو گول مول سی رپورٹ کا جو نتیجہ آپ بنائیں گے اس کا رزلٹ بھی پھر وہی ہوگا، اور جو درست رپورٹ آئے گی، اور یاد رکھیں ہم جس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے آگے ہم ہیں جی اس کے لیے ہمیں درست رپورٹ ہی دینی ہوگی، ہم اس میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، ہم کوئی گول مول رستہ نہیں ڈھونڈ سکتے، ہم سیدھی بات کریں گے، سیدھا کریں گے، جہاں ہاں ہے وہاں اور جہاں نہ ہے وہاں، چاہے خدا کا کام ہے چاہے کہیں جاب ہے، ہمیں درست رپورٹ دیں گے، ہمیں درست آنسر ملے گا۔ جب بھی کہیں ایسا ہوا ہے جب دیانتداری نہیں برتی تو یہ ٹریننگ ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ چوتھی بات، شاگرد سازی کلیسیا قائم کرنے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ کیا ہے چوتھی؟ یہ کلیسیاں تیار کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یسوع نے کیا کہا تھا؟ 28 19 20 18 شاگرد بنو۔ ٹھیک ہے، میں وہ پورشن چھوڑ آیا ہوں جہاں پہ یسوع نے کہا تھا، وہ بڑا مزے کا تھا، میں چاہتا تھا وہ کرے لیکن ٹائم تھوڑا شارٹ ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو کر لیتے۔ یسوع نے ارشاد اعظم میں بڑا سینڈوچ بنا کے دیا۔ دیکھنا چاہتے ہیں وہ سینڈوچ؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اوکے، سب کو نظر آ میں پہلے کیا میری این بی او یہ ڈیزائن یہ سمجھ جاؤں۔ اوکے، یہ ہے خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 28ویں باب کے 18ویں آیت میں کہا تھا سارا کل اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ میرے پاس ہے۔ کل دنیا کا اختیار، آسمان کا، زمین کا، ایوری تھنگ، ساری اتھارٹی کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے پاس ہے۔ عالم روا کی دنیا فلاں ٹمکان سارا کچھ تہاڈے یسوع کو لیے تسی زندہ باد لوگ جڑے یسوع منگتے بڑا خدا دا ساڈے تے فضل جے سانوں مفت اجازت ملتی۔ تو پہلے نمبر پہ کیا؟ اختیار۔ میں نے پہلے کہا سارا اختیار اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ نمبر 2 پہ اسے کہا جا کر سب قوموں کو انہیں تعلیم دو، شاگرد بناؤ۔ اور پھر تیسرے نمبر میں کیا کہا؟ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔
ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, اختیار سارا یسوع کے پاس. ٹھیک ہے, ہیڈ کونے کے سرے کا پتھر یسوع. ہیڈ جو ہے یسوع, اختیار یسوع کے پاس. ٹھیک ہے, جیزس. ہیڈ کون ہے؟ یسوع. سارا اختیار یسوع کے پاس. ٹھیک ہے, الفا کون ہے؟ یسوع مسیح. اور اومیگا کون ہے؟ یعنی اول اور آخر. سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اول اور آخر. میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کون ہے؟ ایمانویل. ٹھیک ہے, یہ سینڈوچ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. اختیار, تعلیم اور میں تمہارے ساتھ. یسوع اول ہے, یسوع آخر ہے. یسوع ازلی, ابدی, درمیانی. ایمانویل درمیانی, دروازہ. یسوع درمیانی, یسوع. اس لیے کبھی بھی آپ بے دل نہ ہو. اور پہلے کرنتھیوں کے خط میں 30 باب کی 11ویں آیت میں گھر کی بنیاد بھی, بنیاد کون ہے؟ وہ بھی یسوع مسیح ہے. بنیاد جو ہے, جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے کونے کے سرے کا پتھر, بنیاد بھی یسوع ہے. پھر اس میں ہم دیکھیں افسیوں کے خط کے 2 باب کی 13ویں اور 14ویں آیت کے اندر بھی یسوع مسیح ہے جو بنیاد ہے. اس لیے اس چیز کو آپ یاد رکھیں. میں نے یہ گھر پورا اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کی تھی. میرا بھی بڑے ہیں بس سب کتنے گئی بھی ہوگی. سمجھ گئے ہیں؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ کلیسیا کی تصویر ہے. ٹھیک ہے, جس میں یسوع ہے. ٹھیک ہے, وہ اول بھی ہے, وہ آخر بھی ہے, وہ درمیانی بھی ہے, اور وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ ہمارے ساتھ ہے, سارا اختیار بھی اس کے پاس ہے. اور جو تعلیم ہم دے رہے ہیں وہ تعلیم بھی یسوع کی ہے. اس لیے آپ نے بے فکر رہنا. Praise God. Hallelujah. پانچویں بات ہے دعا جو ہے وہ اولین ترجیح. اور دعا کے تعلق سے ہم سب بہت کچھ جانتے ہیں. دعا سب کچھ کر دیتی ہے. پہلا چرچ کب بنا اور کہاں بنا اور کیسے بنا؟ کہاں بنا پہلا چرچ؟ وہی یروشلم میں تھا. پہلا چرچ جو بنا وہ انطاکیہ میں بنا. اور کیسے بنا؟ جب وہ دعا اور روزے میں تھے اور وہاں پر روح القدس سے انہیں چنا اور انہیں مقرر کیا اور انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے کیا کرو، انجیل کی بنا دی. اور پلوس اور برناباس مرد دعا، کلیسیا مرد دعا ہے. اور یہ چرچ کی بنیاد جو پہلے چرچ کی ڈلی انطاکیہ کی کلیسیا، یہ پہلی کلیسیا تھی اس میں.
کیونکہ گو کے کیونکہ وہ 120 کی جماعت خدا یسوع مسیح چھوڑ کے گئے ہیں، اس لیے ہم زیادہ تر اسی کو ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح دعا بہت کچھ کر سکتی، دعا کرنے والے چند لوگ بھی ہوں تو بڑے، چند لوگ بھی ہوں تو وہ فوج ہے۔ نمبر 6 پڑھیں تمام لوگ اہم ہیں۔ جی، تمام لوگ تمام لوگ اہم ہیں۔ اہم ہیں۔ خدا کے نزدیک سب لوگ کیا ہیں؟ ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لیکن خدا کے سامنے سب کی اہمیت ایک ہے، لہذا ہم تمام لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں، بڑے چھوٹے قبائلی تمام نسلی گروہ، شہروں میں، افتادہ گاؤں میں، امیروں میں، غریبوں میں، ہر جگہ تک ہماری رسائی ہے۔ اور میں نے اس لیے کہا کہ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں آپ کے لیے ایک پلپٹ چھپا ہوا ہے۔ سکریچ کارڈ پہلے ہم کرتے تھے نا، ایزی لو بیلنس کرنے کے لیے، تو اس کو سکریچ کرتے تھے تو وہ نمبر تلاش کرتے تھے۔ آپ کے لیے ہر شہر گاؤں میں ایک پلپٹ موجود ہے، تلاش آپ نے کرنی۔ آپ کے لیے سب لوگ اہم ہیں، چاہے کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، آپ کے لیے سب اہم ہیں۔ سب لوگ اہم، ہمارے لیے ہر شخص اہم ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کی نظر میں سب۔ یسوع کن کن لوگوں کے پاس گیا بتا سکتے ہیں؟ آلموسٹ سب کے پاس ہی۔ کسی زناکار کے پاس گیا یسوع؟ وہ لے کے آئے اصول لینے والوں کے پاس؟ آلموسٹ سب کے پاس۔ ہاں، سب کے وہ پاس۔ کہتے تھے نا فریسی کہ یہ شرابیوں کا اور کھاؤ کا یار ہے، یہ بدکاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ یہ نبی ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا یہ بدکار عورت اس کو ہاتھ لگاتی ہے۔ سخار کے کنویں کے اوپر ایک زناکار 5 بندے بوائے فرینڈ اس نے رکھے ہوئے، اور یسوع شاگردوں کہتے جاؤ پھر کے کھانا لے آؤ، اور خود اس سے ملنے 1 to 1 کیا، اس کو کلام سنانے کے لیے۔ یسوع کی نظر میں ایک بادشاہ بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے، اور ایک وہ جو غریب ہے، امیر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اکثر عورتیں شام میں پانی بھرنے آتی تھی، وہ دوپہر میں بھرنے آئی تھی تاکہ جب راشن ہی ہوگا تو میں بھر لوں گی، کیونکہ مجھ سے تو لوگ نفرت کرتے۔ لیکن جب یسوع نے اسے کلام سنایا اور اس نے جا کے اب اس شہر کے اندر اپنا ڈائس ڈھونڈا ہے، اور اس نے اس پلپٹ سے جب منادی کی ہے، پہلے لوگ ان کیسے نے بدکار زناکار کوئی تکدا نہیں ہوئے گا، جب تکدا بھی ہوئے گا تو جن کا تکدا ہوگا۔ لیکن جب وہ گئی ہے، اس کلام کی تاثیر دیکھے اس کے اندر، کہ اس نے جا کے کہا تمہیں میں وہ نبی دکھاتی ہوں، جس نے پورا گاؤں اس کے پیچھے، ایک جملہ اور سارا گاؤں میں جانتا ہے۔ یہ سامری یسوع کو پھر کہتے ہیں یسوع جی آپ ہمارے ساتھ رہے اور چاہیے۔ ایتھے ایک کروسڈ اور ہو۔ یسوع نے سامریا میں بھی ڈائس کی جگہ میں سامری کو کہا جا جا کے اپنا ڈائس لاپ کر، اور کلیسیا دیکھیے یسوع نے کتنے ایمان۔ اگر آج ہم بھی کسی کو جا کے یسوع کے بارے کہہ دیں، اتنا ہی کہہ دینا یسوع تجھ سے پیار کرتا ہے، یہی بات اس کے لیے کافی ہے، یہی نہیں اس کو جینے دے گی، وہ سوئے گا نہیں آج کہ میری کتنی حالت ہے یسوع عظیم کہ مینوں پیار کرتا۔ وہ یہی گل سوچ سوچ کے آپ ہی یسوع کو آ جائے گا، میں جی آج
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ पता नहीं प्यार करता है। हालेलुया। सो खुदा के लिए सब लोग क्या है, अहम है। शैतान इस दुनिया में अपनी और सिस्टम की खराबी लाता, और खुदा किस दुनिया से 3